اللہ نے سورہ یاسین کے اندر ارشاد فرمایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ قیامت والے دن زبانیں بند ہو جائیں گی، جسم کے اعضاء بولیں گے، اور اللہ تیرے ہاتھ کو جب پوچھے کہ کیا کرتا رہا تو ہاتھ بول کر کہے مولا جو بھی کرتا رہا اس سے معافی دے دے۔ لیلۃ القدر کی رات آئی تھی، مسجد کے اندر بیٹھ کر بلند ہاتھ کر کے تیرے حبیب کا ذکر کرتا رہا تھا، بلند ہاتھ کر کے تیرے حبیب کا ذکر، تیرا ذکر کرتا رہا تھا۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وما تلکا بیمینکا یا موسیٰ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ڈنڈا ہے، ایک سوٹا ہے، ایک عصا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے وما تلکا بیمینکا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام تیرے ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ اب ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ خالق حقیقی ہے، کیا اسے نہیں پتا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں کوئی بچہ آپس میں بات نہ کرے، ہر بندے کی توجہ چاہتا ہوں، بات وہ جو دلیل کے ساتھ ہو جائے۔ توجہ چاہتا ہوں گرامی قدر احباب، ہمارا بچہ ہو سکول کے اندر جائے، استاد محترم وائٹ بورڈ پر الف با تا اے بی سی 1 2 3 گنتی لکھ کر شاگرد کو کھڑا کرے کہ بیٹا کیا لکھا ہے۔ شاگرد اپنا بیگ اٹھائے، بستہ اٹھائے، گھر دوڑ جائے اور کہے امی جان، ابو جان، جس استاد کے پاس آپ نے مجھے بھیجا ہے اسے تو خود کچھ نہیں آتا، وہ ہم سے پوچھتا ہے یہ کیا لکھا ہے۔ نانا، سوال کرنا لا علمی کی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ استاد توجہ دلوانا چاہتا ہے کہ بیٹا کھڑا ہو، 1 سال محنت کروائی ہے، تجھے پتا چلا ہے کہ کیا لکھا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے موسیٰ تیرے ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ سوال ایک ہوتا ہے، جواب 5 آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مولا یہ میرا ڈنڈا ہے، یہ میرا عصا ہے، یہ میرا سوٹا ہے، اس کے ساتھ میں درختوں کے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں، ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، بکریاں بھی چار لیتا ہوں۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس ڈنڈے کی طرف دیکھتے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام جب دیکھتے گئے اچانک ڈنڈا سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا۔ جملہ کی توجہ چاہتا ہوں، ہر بندے کی توجہ چاہتا ہوں۔ اب ڈنڈا سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ اب اللہ فرماتا ہے موسیٰ تھوڑی دیر کے بعد نمرود کے دربار میں جادوگروں نے اپنے اپنے ڈنڈے پھینکنے ہیں، سوٹے پھینکنے ہیں، سب نے اژدہا بن جانا ہے، تو نے بھی پھینکنا ہے۔ اے موسیٰ جو واقعہ بعد میں ہونا ہے میں تمہیں پہلے دکھا رہا ہوں، جو واقعہ بعد میں ہونا ہے میں تمہیں پہلے دکھا رہا ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، سمجھ آئے تو ہاتھ اٹھا کر ضرور بولیے گا، مجھے پتا چلے کہ آپ احباب کو سمجھ آ رہی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ڈنڈا تھا، سوٹا تھا، اس کو سانپ بنتا سب نے دیکھ لیا، ڈنڈے کو سانپ بنتا دیکھ لیا، سانپ کو ڈنڈا بنتا دیکھ لیا۔ اب وہ ڈنڈا ہے جو پورے درخت کی ایک شاخ سے اترا ہوا ہے، لیکن یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا کمال کہ ڈنڈے کو پھینکتے ہیں، اژدہا بن جاتا ہے، سانپ بن جاتا ہے۔ لیکن آؤ توجہ چاہتا ہوں، یہ تھی ڈنڈے کی بات، سوٹے کی بات، لیکن اس معجزے کے مقابلے میں میرے نبی کو کون سا معجزہ ملا؟ آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ایک پینڈو بندہ میرے نبی کی بارگاہ میں آتا ہے، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، کملی والیا، کلمہ میں آپ کا پڑھ لوں گا، اگر
ادھر وہ سامنے درخت کو بلاؤ آ کر تجھے سجدہ کر لے، میں تیرا کلمہ پڑھ لوں گا۔ ادھر ڈنڈے کی بات تھی، سوٹے کی بات تھی، ادھر ڈنڈے کی بات نہیں، پورے درخت کی بات ہو رہی ہے، پورے درخت کی بات ہو رہی ہے۔ گرامی قدر احباب، اب میرے حضور نے فرمایا یہ کون سی نبوت ہے کہ میں کہوں وہ مجھے آ کے سجدہ کر، تو جا کر میرا پیغام دے کے آ۔ عرض کی سونا پیغام کیسے دینا ہے؟ کہا کہ جا کر میرا پیغام دے کر آ، تجھے آمنہ کا لال بلا رہا ہے، تجھے آمنہ کا لال بلا رہا ہے۔ اب پینڈو بندہ درخت کی طرف چلتا ہے، مڑ مڑ میرے حضور کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے سونا کیا درخت میرا کہنا مانے گا؟ میرے حضور نے فرمایا تیرا کہنا تو نہیں مانے گا، لیکن آج محمد کا ڈاکیا بن کر جانا ہے، آج محمد کا ڈاکیا بن کر جانا ہے۔ اب پینڈو بندہ درخت کے قریب آیا، ابن کثیر لکھتے ہیں اس نے ایسے بات کی جیسے بندے کے کان کے اندر بات کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اوے درخت، وہ تجھے آمنہ کا لال بلا رہا ہے، ارے سمجھ آئے تو ہاتھ اٹھا کر ضرور بولیے گا۔ جیسے درخت نے سنا، آگے جھکا، پیچھے جھکا، دائیں جھکا، بائیں جھکا، اپنی مضبوط جڑوں کو زمین سے اکھیڑا۔ جب اکھیڑا، راوی لکھتا ہے درخت دھوڑنے کے لیے نہیں جھکا بلکہ سجدے کے اندر آ گیا۔ اب میں جملہ بولنے لگا ہوں، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، بڑے سے لے کر جوان تک ہر بندہ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ ضرور بولیے گا۔ پہلے جملہ سن لیجئے، اب درخت سجدے کے اندر آیا، جملہ سنیے، کہا مولا کس منہ کے ساتھ تیرا شکر ادا کروں، آج مجھے محمد عربی کا بلاوا آیا ہے، آج مجھے محمد عربی کا بلاوا آیا ہے۔ تو گرامی قدر احباب، جب درخت سجدے سے اٹھا، آگے دھوڑا، پینڈو بندہ پیچھے پیچھے، اوے درخت ٹھہر جا، مجھے بھی ساتھ لے کر جا۔ درخت نے کہا آرام سے آ، مجھے اللہ کے یار نے بلایا ہے، اگر دیر کر دی کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو گرامی قدر احباب، درخت نے آ کر میرے حضور کو سجدہ کیا، وہ سجدہ حقیقی میں رب کی بارگاہ میں ہو رہا تھا۔ اب میرے حضور کو پینڈو بندہ عرض کرتا ہے سونا درخت کو کہیں کہ جا کر واپس لگ جائے، جیسے ہم بچوں کو اشارہ آنکھ کا کریں، اور میرے حضور نے بھی درخت کو آنکھ کا اشارہ کیا۔ درخت واپس گیا، اپنی جگہ پر جا کے لگ گیا۔ اب جملہ بولنے لگا ہوں، اب درخت باقی درختوں کو کیا کہتا ہے؟ اوے درختوں آؤ آؤ میرا طواف کرو، آج میں محمد کی زیارت کر کے آیا ہوں، آج میں محمد کی زیارت کر کے آیا ہوں۔ پھر درخت سے بھی آواز آتی ہوگی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ گرامی قدر احباب کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب